الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ 9 بجے تک ہیں۔ اس بیچ آپ کال کر سکتے ہیں، آپ کی کال کا جواب براہ راست دیا جائے گا۔ محترم سامعین، دنیا والوں نے عشق و دیوانگی کے لیے سال میں 14 فروری کو ایک دن خاص کیا ہے، جس دن کو وہ محبت کے نام پر سارے حدود چھلانگ دیتے ہیں اور عزت و عصمت کا خون کرتے ہیں۔ آج ہم محبت کے بارے ہی میں بات کریں گے کہ اسلام اس محبت کو کیسے دیکھتا ہے۔ محبت نہایت پاکیزہ لفظ ہے، جسے سن کر اور اس کا احساس کر کے دل کو یکگنا سکون ملتا ہے، طبیعت کھل جاتی ہے اور چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ البتہ اسلام میں محبت کی مختلف شکلیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے محبت۔ مسلمان کی محبت ساری محبتوں پر فائق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے نبی کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے او مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے او کاروبار جن کے ماند پر جانے کا تم کو ڈر ہے اور تمہارے او گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چلا کہ دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے ایک آدمی کی محبت ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہماری نظر میں ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہاری نظر میں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ سن کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ میری نظر میں میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الآن یا عمر، اب بات بنی ہے اے عمر۔ محبت کی دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ کی شریعت سے محبت کی جائے۔ اللہ نے فرمایا: ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، لہذا اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ یہ انجام ان کا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے شریعت سے محبت نہیں کی بلکہ اسے ناپسند کیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز میں میری آنکھ کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ محبت کی تیسری شکل شوہر اور بیوی کا آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور شیفتگی کا اظہار کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لم یور للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی گئی۔
نکاح کے ذریعہ جو محبت ہوتی ہے وہ محبت سب سے بہتر محبت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مسلمانوں کو پتہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کرتے ہیں، اسی لیے اگر ان میں سے کسی کے پاس کوئی ہدیہ ہوتا جسے وہ آپ کو ہدیہ کرنا چاہتے تو اسے مؤخر کرتے، یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول عائشہ کے گھر ہوتے تو ہدیہ کرنے والے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آپ کے پاس ہدیہ بھیجتے تھے۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کیسے قائم ہو اور محبت میں پائیداری کیسے آئے، اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ایک قاعدہ بتایا، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، ایک مومن اپنی مومنہ بیوی کو ناپسند نہ کرے، اگر اس کی کوئی ایک عادت اسے پسند نہیں ہے تو بہت ساری عادتیں اسے پسند ہوں گی۔ محبت کی چوتھی شکل مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے بے حد محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ ہر صحابی کو خیال ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کوئی ایسا دین نہیں جو اپنے ماننے والوں کو محبت اور الفت کرنے پر اتنا ابھارتا ہو جتنا اسلام ابھارتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی کہ محبت کے جذبات ایک دوسرے سے شیئر کیے جائیں، کیونکہ جب محبت کے جذبات شیئر کیے جاتے ہیں تو اس سے محبت میں پختگی آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا حب الرجل اخاہ فلیخبرہ انہ یحبہ، اگر ایک آدمی اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے تو اسے خبر کر دے کہ وہ اس سے محبت کر رہا ہے، اور جو کوئی اپنے بھائیوں سے محبت کرتا ہے تو اسے اللہ کی محبت ملتی ہے اور جنت میں داخلہ نصیب ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی اپنے ساتھی کی ملاقات کو جا رہا تھا، یعنی ایک آدمی تھا جو اپنے دوست سے ملاقات کے لیے اس کی بستی میں جا رہا تھا، اللہ نے اس کے لیے ایک فرشتہ راستہ میں مقرر کر دیا۔ اس نے اس سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، اپنے فنا بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا، کیا تیرے پاس اس کا کوئی قرض ہے جسے چکانے جا رہے ہو؟ کہا نہیں۔ فرشتے نے کہا، کیا رشتہ داری ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرشتے نے کہا، کیا اس کا کوئی احسان ہے جسے تم ادا کرنے جا رہے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ فرشتے نے پوچھا، اچھا تو پھر تم کیوں جا رہے ہو؟ مسافر نے جواب دیا، بس مجھے اللہ کے لیے اس سے محبت ہے۔ فرشتے نے کہا، مجھے اللہ نے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تجھے اطلاع دوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرتا ہے، کہ تو نے صرف اللہ کے لیے اس شخص سے محبت کی ہے اور اللہ نے تیرے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے لیے محبت کرنے کا فائدہ دیکھیے کہ ہمیں اللہ کی محبت ہی نہیں ملتی بلکہ اللہ تعالی ہمارے لیے جنت میں داخلہ نصیب کر دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے سایہ تلے ہوں گے، جس دن اللہ کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے افراد کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے سایہ میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک ایسے 2 آدمی جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اسی محبت پر اکٹھا ہوتے ہیں اور اسی پر جدا ہوتے ہیں۔ اور سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرش کے ارد گرد نور کے ممبر ہوں گے، ان پر نورانی لباس اور نورانی چہروں والے لوگ ہوں گے، وہ انبیاء و شہداء تو نہیں مگر انبیاء و شہداء ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ہمیں بھی ان کے صفات بتا دیجئے تاکہ ہم ان کو جان سکیں۔ آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے والے اور اللہ کے لیے ایک دوسرے کی ملاقات کو آنے والے ہیں۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کو کیا مقام ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن فرمائے گا، این المتحابون بجلالی اليوم اذلهم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، کہاں ہیں میری خاطر محبت کرنے والے، آج میں ان کو اپنے سایہ تلے جگہ دوں گا کہ آج میرے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں۔ محترم سامعین، اللہ کے لیے محبت
جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ بن جاؤ، اور تم ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتاؤں جسے تم اختیار کرو گے تو تمہارے بیچ محبت پیدا ہوگی؟ افش السلام بینکم، آپس میں سلام کو خوب پھیلاؤ۔ محترم سامعین، یہ ہیں پاکیزہ محبتوں کے نمونے جن کی اسلام قدر کرتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو انہیں اپنانے پر ابھارتا ہے، جو سال میں کسی ایک دن نہیں منائی جاتی بلکہ ہر وقت، ہر آن اور ہر لمحہ دل میں بسی رہتی ہیں۔ رہی بات 14 فروری کو منائے جانے والے یوم عاشقاں کی، جسے ویلنٹائن ڈے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، تو اس کا پاکیزہ محبت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ عشق اور دیوانگی کا جشن ہے، بےہودگی، بے حیائی، بے غیرتی، فحاشی اور حرام جنسی تعلق پر مبنی جشن ہے۔ یہ بے شرموں کا جشن ہے، اور ہمارے حبیب نے فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہیں شرم نہیں تو جو چاہو کرو۔ اس لیے اس دن عمدہ لباس پہننا، کھانے پینے اور ہدیہ کرنے کا اہتمام کرنا قطعاً جائز نہیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دین پر جمع ہوا ہو، ہر آواز لگانے والے کے پیچھے چلنے سے پرہیز کرے۔ ہمارے نبی نے کافروں کی مشابہت اختیار کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی نقالی کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ اگر کوئی دکاندار ویلنٹائن ڈے کا کارڈ بیچتا ہے تو ایسا کرنا بھی اس کے لیے جائز نہیں، کیونکہ یہ حرام کا ساتھ دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور سرکشی کے کاموں پر، زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی ہم اس دن محرم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ ہم کہیں گے کہ حرج ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اس دن محرم سے بھی محبت جتانے کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رشتہ خواہ جائز ہو لیکن اظہار محبت کا ذریعہ ناجائز ہے۔ اور یوں بھی اگر ہم اللہ اور اس کے رسول اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا رہیں تو ہمارے سارے ہی دن، سارے ہی اوقات محبت سے بھرے رہ سکتے ہیں۔ ہمیں نہ تو محبتوں کی عیدیں منانے کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی مدرس ڈے اور فادرس ڈے منانے کی ضرورت محسوس ہوگی۔ محترم سامعین، ہم آپ